خالد محمود صاحب مائک دے دیں ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے بجٹ پہ بولنے کا موقع دیا. تو باتیں تو چونکہ کافی پنجاب لیول کی پورے بجٹ پہ ہو گئیں، تو میں سب سے پہلے تو تاجدار ختم نبوت کا داعی ہونے کے ناطے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو، اپنی بہن خدیجہ عمر صاحبہ کو اور اس ہاؤس کے تمام ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ختم نبوت پر جو بل پاس کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کووڈ-19 پہ فرنٹ لائن پہ جو ٹیم کام کر رہی ہے، جس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز اور تمام عملہ سینیٹیشن اور خاص طور پر ریسکیوز والے 1122 والے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ یہ تجویز بھی رکھتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز شہید ہوئے ان کو کم از کم گورنمنٹ شہداء کی بک میں شامل کر لے. تو جناب اسپیکر، میں چند باتیں اپنے حلقہ شہر بوراوالا کے حوالے سے بجٹ کے تناظر میں کروں گا. تو جناب، سب سے پہلے تو میں نے بجٹ کی تقریر جو پڑھی، ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ شاید بجٹ کی تقریر اپوزیشن والوں نے پڑھی نہیں، تو میں نے اس میں ایک لفظ دیکھا جس میں فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کووڈ-19 کے حوالے سے ملک کی حالات ہیں، وقت متقاضی ہے کہ ہم یکجا ہو کر اس کا مقابلہ کریں. تو جناب اسپیکر، یہ بات انہوں نے بالکل سچ کہی. صرف وقت متقاضی ہے، یہ میرے تبدیلی سرکار کے بھائی اس بات کے بالکل متقاضی نہیں کہ ہم یکجا ہو کر سوچیں. اگر یہ بات یکجا کرنے کی کرتے ہیں تو بتائیں کہ انہوں نے اپوزیشن کی کون سی بات کو پازیٹیو لیا اور کہاں پہ ان کو مدعو کیا، کون سی فورم پہ انہوں نے مشاورت کے لیے بلایا. مگر جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بجٹ میں شامل تھی. بجٹ کے ایک پیرے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ شمولیتی بجٹ ہے. تو جناب اسپیکر، میں پوچھتا ہوں، کون سی شمولیت، کس کی شمولیت؟ کون سی اپوزیشن کو کسی آن بورڈ کسی نے لیا ہو؟ تاجروں کو لیا ہو، مزدوروں کو لیا ہو، جناب اسپیکر اگر 2 منٹ بعد ہی بیل بننی ہے تو مجھے نہ بلواتے. میرے حلقے کی 2 باتیں صرف سن لیں. 5 منٹ ہو چکے ہیں آپ کو. میں شارٹ کر رہا ہوں. بالکل جی، آپ بالکل شارٹ کریں جی. تو جناب اسپیکر، میں ان کے شمولیاتی بجٹ اور اس جو تقریر کا لفظوں کا گورکھ دھندا ہے بجٹ کا، اس کو ایک شعر کی صورت میں کرتا ہوں. چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے. تو جناب اسپیکر، میں آپ کو اپنے شہر کے چند وہ باتوں، جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ کی بات توجہ اپنے شہر کے چند مسائل پہ دلانا چاہتا ہوں جو بجٹ کے تناظر میں، جیسے بوراوالا شہر میں پچھلے شہباز شریف صاحب کے دور میں 60 بیڈ سے اپ گریڈ کر کے 150 بیڈ کا کیا گیا تھا. تو جناب اسپیکر، ان 2 سالوں میں جبکہ وہاں پہ بلڈنگ مکمل ہے، اسیسریز وہاں پہ پوری ہیں، ان 2 سالوں میں جناب اسپیکر ہمیں 60 بیڈ کا بجٹ ہی دیا جاتا رہا. آج تک ہم 150 پیشنٹ کو 60 بیڈ کے بجٹ سے چلا رہے ہیں. جناب اسپیکر، اس کے لیے ہمیں جو 100% SN دی گئی، ڈیمانڈ کی گئی، وہ بھی پوری نہیں دی گئی، بلکہ اس میں بھی وہاں پہ نہیں پہنچا. جناب اسپیکر، میری 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی یہ میں آپ کو صرف ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہوں گا. جناب اسپیکر، یہ وہ بات ہے کہ جب راگ لپا جاتا ہے کہ ہم نے کووڈ-19 کو قابو کرنے کے لیے یہ کر لیا، وہ کر لیا. جناب اسپیکر، میرے شہر بوراوالا کا ایک شخص نور حسن نامی، جو آج سے 4 دن پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر وہاڑی میں اس کو کووڈ-19 کی بیماری کی وجہ سے ریفر کیا گیا. تو جناب اسپیکر، وہاں پہ DHQ کی یہ حالت تھی کہ وہاں پہ وینٹیلیٹر موجود تھا،
مگر ڈاکٹرز کے پاس اس کو چلانے کے لیے آپریٹر موجود نہیں تھا. چلیں. یہ ہے تبدیلی سرکار کی گڈ گورننس. بہت شکریہ، بہت شکریہ. 2 منٹ ٹائم نہیں ہے نا اتنا، اور اسپیکر بھی بہت ہیں. آپ لاسٹ ورڈ جی، لاسٹ 10 سیکنڈ، آپ جلدی، لاسٹ 10 سیکنڈ باتیں جی 1 منٹ میں کور جلدی 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 کریں. جناب اسپیکر، ہمارے شہر میں پبلک ہیلتھ کی ایک اسکیم ہے جو پچھلے 4 سال 3 سال شہباز شریف صاحب کے گورنمنٹ نے دی تھی. وہ پچھلے 3 سال میں اس پر 24 کروڑ روپیہ لگایا گیا. 36 کروڑ کی وہ ٹوٹل اسکیم تھی، اور اس تبدیلی سرکار نے پچھلے 2 سال سے وہاں پہ 1 روپے کا کام نہیں کروایا. پچھلے سال بجٹ میں جو پیسے دیے گئے وہ اس میں سے 3 ملین واپس لیپس کر لیے گئے، اور اس بجٹ میں 2020-21 کے بجٹ بہت میں شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.